قسطنطنیہ وہ شہر جسے دنیا کی سب سے مضبوط فصیلوں نے 800 سال تک محفوظ رکھا، جسے دیکھ کر بادشاہوں کے ہاتھ تھک گئے، فوجوں کے قدم رک گئے۔ دوستو، مسلمانوں کے 4 بڑے خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم نے چند ہی سالوں میں رومن اور فارس سلطنتوں کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ فارس کے دارالحکومت کو تو آسانی سے فتح کر لیا گیا، لیکن رومن سلطنت کا دارالحکومت قسطنطنیہ مسلمانوں کی فتوحات کا گرہ بن کر رہ گیا۔ اگلے 800 سالوں میں 5 بڑے مسلمان بادشاہوں نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ 4 بدترین شکست کھا گئے، لیکن 5ویں کوشش میں ایک 21 سالہ نوجوان نے تاریخ کا رخ پلٹ دیا۔ اس نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنوائی، اس نے کشتیوں کو پہاڑوں پر چڑھایا اور اس نے اس شہر کو فتح کیا جسے ناقابل تسخیر کہا جاتا تھا۔ اس کا نام تھا سلطان محمد فاتح۔ اس سے پہلے سلطان مراد ثانی نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی 4تھی کوشش کی تھی۔ وہ ہار گیا، اتنی بری طرح ہارا کہ اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ سلطان مراد اپنے ٹوٹے ہوئے خواب کو بار بار دہراتا، اپنے وزیروں کو، اپنے جرنیلوں کو اور اپنے بیٹوں کو۔ اسی سلطان مراد کے بیٹوں میں سے ایک تھا شہزادہ محمد۔ محمد بچپن سے اپنے والد کی آنکھوں میں وہ ٹوٹا ہوا خواب دیکھتا رہا اور اسے اپنی زندگی کا مقصد مل گیا، قسطنطنیہ کو فتح کر۔ محمد کی عمر محض 19 سال تھی جب اسے خط ملا۔ اس کے والد سلطان مراد ثانی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ وہ تیزی سے دارالحکومت پہنچا اور سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان کی حیثیت سے تخت پر بیٹھا، لیکن اس کی جوانی اس کی سب سے بڑی کمزوری لگ رہی تھی۔ یورپ میں جشن منائے جانے لگے۔ قسطنطنیہ کے بادشاہ نے نوجوان سلطان کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ محمد کے اپنے وزیر اعظم خلیل پاشا نے بھی اسے بچہ سمجھ کر اس کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن محمد کو پرواہ نہیں تھی۔ اس نے تخت سنبھالتے ہی اپنے والد کے خواب کو زندہ کر دیا، یا تو میں قسطنطنیہ فتح کروں گا یا قسطنطنیہ مجھے فتح کر لے گا۔ محمد جانتا تھا کہ قسطنطنیہ کی فصیلیں 1000 سال سے زیادہ پرانی تھی اور کوئی بھی توپ انہیں توڑ نہیں سکی تھی۔ اسے ایک ایسے ہتھیار کی ضرورت تھی جو تاریخ میں پہلی بار ایسا کر سکے۔ اسی دوران ایک مسیحی انجینئر اربن رومن بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی توپ بنا سکتا ہے، باسلکا۔ لیکن رومن بادشاہ کے پاس اتنی دولت نہیں تھی۔ اربن نے اپنے نقشے اٹھائے اور سلطان محمد کے دربار میں پہنچ گیا۔ محمد نے اس سے پوچھا، تم ایک مسیحی ہو، رومن بادشاہ کو یہ پیشکش کیوں نہیں کی؟ اربن نے جواب دیا، رومن بادشاہ کے پاس اتنی دولت نہیں کہ وہ میری باسلکا کو برداشت کر سکے۔ محمد مسکرائے۔ اس نے اربن سے کہا، جو کچھ چاہے لو، 3 مہینوں میں توپ تیار کرو۔ اور اس طرح دنیا کی سب سے بڑی توپ باسلکا کی تعمیر شروع ہوئی۔ 8 میٹر لمبی، تقریباً 3 منزلہ عمارت کے برابر وزن، اس کا ایک گولہ 600 کلو گرام کا ہوتا تھا۔ جب محمد اپنی فوج اور باسلکا کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف بڑھا، رومن بادشاہ قسطنطین کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اس نے پورے یورپ کے بادشاہوں کو خط لکھے، مدد کی بھیک مانگی، لیکن محمد نے پہلے ہی سب کو طائف اور سونے سے دوست بنا لیا تھا۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ آخر میں اس نے پوپ سے مدد مانگی۔ پوپ نے یورپ سے ایک بڑی مسیحی فوج جمع کرنی شروع کر دی اور اپنا بہترین جرنیل جیوانی جسٹینیانی بھیجا۔ قسطنطین نے جسٹینیانی کو شہر کی فصیلوں کا محافظ مقرر کر دیا۔ 6 اپریل 1453 عیسوی محمد کی فوج نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس نے 1 لاکھ فوجیوں کو زمین سے اور 200 کشتیوں کو سمندر سے شہر کا گھیراؤ کرنے کا حکم دیا، لیکن شہر کا واحد ممکنہ راستہ تھا گولڈن ہارن، اور گولڈن ہارن کو 30 ٹن کی ایک لوہے کی زنجیر بند کیے ہوئے تھی۔ پہلی حکمت عملی، محمد نے اپنی بحریہ کو گولڈن ہارن کی طرف بڑھایا، لیکن زنجیر نے راستہ روک دیا۔ رومن توپوں اور تیروں نے مسلمانوں کو پسپا کر دیا اور پہلی حکمت عملی ناکام ہوئی۔ دوسری حکمت عملی، محمد نے زمینی فوج سے حملہ کر دیا۔ عثمانی فوج بہادری سے لڑی، لیکن جسٹینیانی کی دیواروں پر مضبوط پکڑ تھی۔ ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے۔ اس طرح دوسری حکمت عملی بھی ناکام ہوئی۔ تیسری حکمت عملی، محمد نے سرنگیں کھودنے کا حکم دیا۔ زمین کے نیچے سے فصیلوں کو عبور کر کے
شہر میں گھسنے کے لیے، لیکن رومیوں کو خبر ہو گئی۔ انہوں نے سرنگوں میں تیل ڈال کر آگ لگا دی اور اندر موجود تمام عثمانی سپاہی جل کر راکھ ہو گئے۔ اس طرح تیسری حکمت عملی بھی ناکام ہوئی۔ اب محمد کی آخری امید تھی باسلگا۔ محمد نے باسلگا کو آگے لانے کا حکم دیا۔ 60 بیل اور 400 آدمی اس توپ کو گھسیٹ رہے تھے۔ جب باسلگا نے پہلی بار گولی چلائی تو پوری زمین کانپ اٹھی۔ قسطنطنیہ کی دیواروں میں پہلی بار دراڑیں پڑنے لگی، لیکن باسلگا میں ایک بڑی کمزوری تھی۔ یہ صرف 3 گھنٹوں میں ایک بار گولہ چلا سکتی تھی اور رومی اس دوران شہر کی دیواروں کی مرمت کر لیتے تھے۔ مایوسی میں محمد نے باسلگا کو بار بار چلانے کا حکم دیا۔ گرمی سے توپ میں دراڑیں پڑ گئیں اور پھر وہ ہوا، دنیا کی سب سے بڑی توپ پھٹ گئی، اور اس کے ساتھ اسے بنانے والا انجینئر اربن بھی مر گیا، اور یوں چوتھی حکمت عملی بھی ناکام ہوئی۔ محمد کی فوج میں مایوسی پھیل گئی۔ وزیر اعظم خلیل پاشا نے کہا پیچھے ہٹ جائیں، لیکن محمد نہیں مانا۔ کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا، صرف ایک دیوانہ وار خیال۔ محمد نے اپنے سب سے وفادار جرنیل زگانوس پاشا کو بلایا اور ایک ایسا منصوبہ بتایا جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا گولڈن ہارن کی زنجیر کو توڑنا ناممکن ہے، تو کیوں نہ اسے نظر انداز کر کے کشتیوں کو خشکی پر گھسیٹ کر زنجیر کے پیچھے پہنچا دیا جائے۔ یہ سن کر کوئی بھی تجربہ کار وزیر ہنستا، لیکن محمد نے یہ منصوبہ صرف زگانوس پاشا کو بتایا اور رات کے اندھیرے میں کام شروع کر دیا، جسے مکمل خفیہ رکھا گیا۔ جب بھی لوگ کشتیوں کو گھسیٹتے، محمد شہر پر توپوں سے حملے کراتا تاکہ آواز چھپ جائے۔ ایک لمبی لکڑیوں کی سڑک بنائی گئی، جانوروں کی چربی پگھلا کر اسے پھسلواں بنایا گیا۔ ایک رات 70 بھاری کشتیاں، 40 ٹن وزنی ہر ایک، قبیلوں اور ہزاروں سپاہیوں نے پہاڑ پر چڑھانا شروع کر دی، اور پھر اللہ نے اپنی مدد بھیجی۔ ہوائیں اس سمت چلنے لگیں جہاں کشتیاں جا رہی تھیں۔ سپاہیوں نے کشتیوں کے پال کھول دیے اور ہوا نے انہیں پہاڑ پر چڑھا دیا۔ صبح ہونے سے پہلے سلطان محمد کی بحریہ گولڈن ہارن کے اندر تھی۔ صبح جب قسطنطنیہ کے لوگوں نے محمد کی کشتیوں کو گولڈن ہارن کے اندر دیکھا تو شہر میں چیخوں کا رولا پڑ گیا۔ رومیوں کے دلوں میں 1000 سال پرانی پیشن گوئی تھی۔ ایک بزرگ نے کہا تھا کہ قسطنطنیہ کو پہلے بادشاہ قسطنطین، جس کی ماں کا نام ہیلینا تھا، نے فتح کیا تھا، اور آخری بادشاہ کا نام بھی قسطنطین ہوگا اور اس کی ماں کا نام بھی ہیلینا ہوگا۔ جب وہ وقت آئے گا تو شہر گر جائے گا۔ اور حیرت کی بات تھی، موجودہ بادشاہ کا نام قسطنطین تھا اور اس کی ماں کا نام بھی ہیلینا تھا۔ یہ پیشگوئی دیکھ کر رومیوں کی ہمت ٹوٹ گئی۔ بادشاہ کو مجبوراً اپنی نصف فوج گولڈن ہارن کی طرف بھیجنی پڑی اور شہر کی فصیلیں آدھی خالی ہو گئی۔ محمد نے اپنی فوج کا جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث سنائی جو صدیوں سے مسلمانوں میں مشہور تھی، تم قسطنطنیہ کو ضرور فتح کرو گے۔ کیا ہی اچھی ہوگی وہ فوج اور کیا ہی اچھا ہوگا اس فوج کا لیڈر۔ یہ حدیث محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، لیکن اس وقت مسلمانوں کا جذبہ اس پر تھا۔ محمد نے اپنی مشہور لائن کہی، آج یا تو میں قسطنطنیہ فتح کروں گا یا میں اور میری پوری فوج اس کی فصیلوں کے سامنے مر جائیں گے۔ اور پھر حملہ ہوا۔ رومی فوج نے آخری قطرہ خون تک لڑائی۔ جسٹنیانی زخمی ہو کر بھاگ گیا۔ بادشاہ قسطنطین نے بھاگنے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا، جو بچنا چاہے جائے، لیکن جو مرنا چاہے وہ میرے ساتھ آئے۔ وہ مر گیا۔ اس کی لاش کبھی نہیں ملی، اور اس کے گرتے ہی 800 سال کی جدوجہد کے بعد مسلمانوں کی فوج قسطنطنیہ میں داخل ہو گئی۔ سلطان محمد نے سب سے پہلے ہیا صوفیہ کی چرچ کو مسجد میں تبدیل کیا، اور وہاں پہلی بار آذان کی آواز بلند ہوئی۔ اس نے لوٹ مار سے منع کیا۔ اس نے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کا حکم دیا۔ اس نے قسطنطنیہ کو اپنی سلطنت کا نیا دارالحکومت بنایا اور اس کا نام رکھا استنبول۔ پھر اس نے اپنے غدار وزیر اعظم خلیل پاشا کو بلایا اور کہا، تم نے ہمیشہ مجھے ایک بچہ سمجھا،
کبھی مجھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ اس کے بعد اس نے وفادار زغانوس پاشا کو حکم دیا، اس غدار کا سر قلم کر دو اور آج سے تم میرے وزیر اعظم۔ سلطان محمد فاتح نے ایک شہر کو فتح کیا، لیکن ایک نئی دنیا بسائی۔ سلطنت عثمانیہ ایک سپر پاور بن گئی۔ اس کے بعد آنے والے سلطانوں نے استنبول کو دنیا کا سب سے شاندار شہر بنا دیا۔ آج بھی استنبول کی دیواریں اس کی کہانی سناتی ہیں اور ہر جمعہ کو مسجد حیا صوفیہ میں اذان بلند ہوتی ہے۔ یہ آواز 800 سال کی جدوجہد کی گواہ ہے۔ محمد فاتح نے ثابت کر دیا، کوئی شہر ناقابل تصغیر نہیں، بشرطے کہ اسے فتح کرنے والے کے پاس 3 چیزیں ہوں: ایک خواب، ایک حکمت عملی اور اپنے اللہ پر بھروسہ۔